بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاہدہ خان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے، تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ سے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کے پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھیے گا، یہ بھی ہماری بات کیجیے گا، یہ بھی کلام کیجیے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں عجیب سی تڑپ لیے طور سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک شوق کی لہر تھی۔ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسا نور تھا جسے دنیا کی کوئی روشنی بیان نہیں کر سکتی۔ اسی نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تجھ سے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں، ان کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، چہرہ جھکائے ہوا تھا اور زبان پر عاجزی، اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمت دی، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب بندہ وہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسے روشنی ڈالی کہ ان کی روح پر سکون کی بارش ہونے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہو۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے مجید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دے دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں عزت۔ انہوں نے عرض کیا، اے رب، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ طور کا وہ پہاڑ ان کے اندر پیدا ہونے والی عاجزی کا گواہ تھا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر رب سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایک ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور قوم کو نہیں دیا گیا۔
शुक्र करने वाले के घर में सुकून उतरता है, उसके रिस्क में बरकत होती है, उसके दिल में नूर बढ़ जाता है। उन्होंने फरमाया, नाशुक्री वो आग है जो नेमतों को जला देती है, और शुक्र वो बारिश है जो रहमतों को बढ़ा देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक वाकया सुनाया कि जब वह पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने उनके दिल में शुक्र की ऐसी कैफियत डाली कि सारी जिंदगी वो नेमतें देखकर फक्र नहीं करते थे, बल्कि आजिज़ी इख्तियार करते थे। वो कहते थे कि मैं एक ऐसा नबी हूँ जिसने रब से गुफ्तगू की, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है, हर शय अल्लाह की अता है। एक बार एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, शुक्र कब मुकम्मल होता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें मुसीबत में फिर वही अल्लाह याद आए जो आसानी में याद आता है, जब तुम्हारे दिल में नेमत देखकर तकब्बुर ना आए बल्कि आजिज़ी बढ़ जाए, जब तुम जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहकर दिल से भी राजी हो जाओ, तो समझ लो तुमने शुक्र का दरवाजा पा लिया। आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह, हमें शुक्र का सच्चा नूर अता फरमा, हमें उन लोगों में शामिल कर जो नेमतों को पहचानते भी हैं, मानते भी हैं और उनका सही इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने फरमाया कि जिसके दिल में शुक्र आ जाए उसके लिए अल्लाह के रास्ते खुल जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती है और उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। और तूर के उस रोशन मकाम से आज तक ये पैगाम दुनिया में गूंज रहा है कि शुक्रगुजार बंदा हमेशा अल्लाह के करीब रहता है और अल्लाह उस पर अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है। एक मर्तबा का जिक्र है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप किधर जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यूँ सुना तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़ कर यह अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना, माल दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं तो आप मेरी इल्तिजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दे और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो नाजरीन, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। कुछ शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला से बातें करने के लिए जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करे, मैं पाके काट काट करके थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूँगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए तो अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों की बातें जानता है, बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माल दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे मैं उसकी नेमतें न बढ़ाऊं। ऐ मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माल दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे जाकर ये कहो कि माल दुनिया न हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी है, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास माल दुनिया बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندے خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب، بیار اور مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اے شخص، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی ہے جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہے، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو وہ شخص یہ سن کر کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو بس تمہاری نعمتیں بھی کبھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت، شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو گھٹا دیتا ہے۔ اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو دل سے نرم اور زبان سے شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔